آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک معجزہ تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو پوری دنیا میں بڑے بڑے واقعات اور معجزات رونما ہوئے۔ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو شیطان خوب زور و شور سے رویا۔ امام ابن کثیر میں ہے کہ شیطان اپنی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ نہایت زور و شور سے رویا اور چیخا ہے۔ پہلی مرتبہ تب چیخا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دے کر نکال دیا۔ دوسری مرتبہ تب چیخا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ تیسری مرتبہ اس نے چیخو پکار اور آہو و ویلا مچایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا، اور چوتھی مرتبہ تب رویا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جنم لیا تو شیطان نے ستاروں کو گرتے دیکھا، اور اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ اس رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہماری محنتوں پر پانی پھیر دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمانوں پر فرشتوں کا سخت پہرا تھا، اور شیطانوں اور جنات کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے دفع کر دیا گیا۔ ان شیاطین نے آ کر ابلیس سے سارا ماجرا ذکر کیا تو ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر ابلیس نے شیاطین کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس نے ہر مٹی کو سونگ کر دیکھا تو ایک جگہ کی مٹی کو سونگ کر اس نے پوچھا کہ یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہا گیا کہ یہ مکہ کی مٹی ہے۔ تو ابلیس بولا کہ یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پادریوں اور راہبوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر تھی، چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت 8 سال کا تھا۔ میں نے اس زمانے میں ایک یہودی کو اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چیخ چیخ کر یہودیوں کو پکارتے سنا، اور جب یہودی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ وہ آج رات آ گئے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس ستارے کا طلوع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشانی ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر پورے عالم میں روشنی اور چہل پہل ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر دنیا کی عظیم مملکت فارس یعنی ایران کے بادشاہ کے زبردست اور مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے، اور وہ زلزلے کی زد میں آ گیا۔ اس کے 14 ستون گر گئے۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ آگ کی سلاؤ کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک ہی رات میں فارس کے تمام آتش کدے ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے بوجھنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ شاہ ایران نے کاہنوں کو بلایا اور ان واقعات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اسے بتایا کہ عرب میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا غلبہ عرب سے نکل کر پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ ایران میں زیادہ علامتیں اس لیے ظاہر ہوئیں کہ یہ اس وقت سپر پاور تھا، جس کی وجہ سے اسے ابھی سے ہی آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا۔ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑنا تھا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جانا تھا، اور اب سے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کی تاریخ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول اور ایک میں 18 ربیع الاول ہے۔ زیادہ مشہور رائے 12 ربیع الاول کی ہے، مگر یہ حتمی رائے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو 3 دن 3 رات تک رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے خالی ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اسے بتوں سے پاک کرنے کا وقت نزدیک ہے۔ خانہ کعبہ میں اس وقت بت پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبے میں تھا جب میں نے دیکھا کہ کعبہ کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے، اور کعبہ کی ایک دیوار سے آواز آئی کہ خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی بہت سی علامات اور نشانیاں دیکھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب حمل میں آئے تو آپ کے حمل کا بوجھ مجھے دوسری عورتوں کی طرح محسوس نہ ہوتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا، گویا کہ سجدے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ نماز میں اٹھائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران اور خوش ہوئے اور کہا کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ قحط سالی کا شکار تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بارشیں شروع ہو گئیں اور درخت پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ ملک شام کا ایک یہودی مکہ کے قریب رہتا تھا۔ مکہ میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا کہ ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آخری نبی ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے آپ میں نبی کی ساری علامات دیکھیں جو ان کی کتابوں میں پیش گوئی کے طور پر بتائی گئی تھیں۔ اس نے آپ کے دادا عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ لوگوں کو ان سے زبردست حسد ہوگا اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ ایسا نام عربوں نے پہلے نہ سنا تھا۔ انہیں یہ نام سن کر تعجب ہوا تو عبد المطلب نے انہیں جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ پرانی الہامی کتابوں میں بھی آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔